بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو روہیل خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ مدینہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو بھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے سوچا اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر نہ بھی بکا تو وہ اسے آدھی قیمت پر فروخت کر دے گا۔ مدینے کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا، یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دوں گا۔ لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اس کو خرید لیا۔ تاجر نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو ان کو کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا، عثمان تمہارے مزاج میں یہ تبدیلی کیوں ہے؟ عثمان بن عفان نے جواب دیا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب میری اور تمہاری دوستی کیسے چلے گی؟ ابو حذیفہ نے کہا، تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا، چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہذا میری طرف سے تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا، آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن پاک یاد کر لیا۔ وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا یہ منہ بولا بیٹا بھی تھا۔ مدینے پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے
जलीलुल कदर सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीने के यहूदियों ने जब उन्हें इमामत करवाते हुए देखा तो हैरान हो गए कि ये वही गुलाम है जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार ना था। आज देखो कितनी इज्जत मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने उन्हें इस कदर खूबसूरत आवाज अता की थी कि जब आयात कुरान पाक की तिलावत करते तो लोगों पर सकता तारी हो जाता था और राहगीर छिटक कर उनकी आवाज सुनने लगते। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने में कुछ देर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो हजरत आयशा सद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, एक कारी तिलावत कर रहा था, उसके सुनने में देर हो गई। और खुश अलहानी की, इस कदर तारीफ की कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले हुए बाहर तशरीफ ले आए। देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम्हारे जैसे आदमी को मेरी उम्मत में बनाया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? उनका नाम हजरत सालम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था, जो सालम मौला अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जंगे मोता में जाम शहादत नोश किया। अल्लाह पाक की उन पर लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।